بہت شکریہ سر میں شرکت کرنے کا 36 شیڈز آف پولیٹیکل کرپشن آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. یہ صرف نون لیگ کے لوگوں کے نام ہیں اور انہوں نے کیا ہے؟ نہیں، یہ سارے نون لیگ کے نہیں، اس میں ایک پیپلز پارٹی کے بھی صاحب ہیں. میں صرف اس میں بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہے جس کو بار بار پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہہ رہے ہیں. یہ بیسیکلی جو آپ نے بات کی ہے ایلیٹ کیپچر کی، جو آپ نے دہرائی ہے، یہ وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہے جس کی سرپرستی کی جاتی ہے مختلف پولیٹیکل آفیسز سے، اور پھر یہ ان کے نیچے ایک پوری ایلیٹ کھڑی ہوتی ہے جو حکومتی وسائل کے اوپر اپنے اس اثر و رسوخ اور سیاسی سرپرستی کی وجہ سے قابض ہو جاتی ہے. اب ان چیزوں کے اوپر یہ تمام جو ڈیٹا ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ نے پچھلے تقریباً 2-2.5 سال میں 210 ارب روپے کی سرکاری زمین کے اوپر جو قبضے ہوئے تھے انہیں واگزار کرا کے وہ ساری ریکوریز کی ہیں. اس میں ایڈیشنز، فائنز الگ ہیں. 210 ارب روپے کا لینڈ ریکور کر کے ریکوری 210 ارب روپے 2 سال میں سرکاری زمینوں کی. آپ کے پاس فگرز آئی تھی نیب نے پچھلے 10-12 سالوں میں کتنی ریکوری کی؟ 300 تقریباً 90 ارب روپے کی پچھلے ہمارے 2.5 سالوں میں، جو پچھلے 2 سال ہیں اس کے اندر یہ 390 ارب روپے کی ریکوریز ہیں نیب کی. یہ موسٹلی اینٹی کرپشن کی ریکوریز ہیں جو لینڈ کی ریکوریز انہوں نے کی ہیں. اب اس 210 میں سے 36 اگر آپ کیسز اٹھا لیں تو وہ 36 کیسز ہیں ان پولیٹیکل لوگوں کے، بڑے بڑے اس کے اندر نام ہیں جنہوں نے اسی طرح سے کمرشل حکومتی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر کے خود اس میں سے چیزیں لے رہے تھے. مثال کے طور پہ اس کے اندر ایک دانیال عزیز صاحب کے والد کا نام ہے. انہوں نے ایک سرکاری جگہ کے اوپر پیٹرول پمپ بنایا ہوا تھا، وہ نہ صرف واگزار کرایا گیا بلکہ اب اس میں گجرانوالہ کے اندر ایک پبلک پارک ہے جس کو پوری پبلک استعمال کر رہی ہے. اسی طرح سے اگر آپ کو ایک اور صاحب ہیں جو سینیٹر ہیں اور پچھلے 1.5 سال سے ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، انہوں نے سرکاری رقبے کے اوپر یہ تو سرگودا کا لینڈ ریکور ہوا لگ رہا ہے. سرگودا اسٹیٹ نہیں، سوری، وہ خرم دستگیر صاحب تھے. یہ دانیال عزیز کا جو تھا، یہ ان کا کوئی 2400 کنال ہے یا کافی زیادہ رقبہ ہے جو زرعی رقبے کے اوپر یہ قابض تھے. وہ ان سے ریکور کیا گیا ہے. تاوان کی رقم ابھی بھی ان سے وصولی باقی ہے. تو یہ وہ تمام جو ہے، اس کے اندر یہ کھوکرز کا ہے بہت بڑا جو پچھلے ہفتے آپریشن بھی ہوا ہے، جہاں پہ ان کے گھر کے اندر 45 کنال جو زمین ہے، تقریباً 150 کنال کا ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، اور اس میں سے 45 کنال تو وہ لینڈ ہے جو سرکار کی ہے، اور باقی لینڈ کے اوپر بھی مختلف لوگوں کی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں. 1.25 ارب روپے کی وہ لینڈ ریکور ہوئی ہے صرف ان کے اس حصے میں سے. اسی طرح سے اسی گروہ سے 3 ارب روپے کی لینڈ جو ہے وہ 80 کنال کمرشل لینڈ ہے، وہ بھی واگزار کرائی گئی ہے، اور تقریباً زرعی رقبہ تھا جو کہ شیخو پورہ میں تھا، وہ بھی ریکور کرایا گیا ہے. یہ بیسیکلی ہے یہ ارشد، اگر آپ دیکھیں تو آپ نے پولیٹیکل پیٹرنیج استعمال کی، سرکاری رقبے کے اوپر قبضہ کر لیا، اس میں سے بہت زیادہ آپ نے ویلیو، کمرشل ویلیو وہ کمایا. اس میں جو چیزیں کرائے پہ دی ہوئی ہیں وہ ان کا کرایہ بھی لے رہے ہیں. ایک صاحب تو ایسے تھے، انہوں نے آگے ایک پرائیویٹ سکول کو دیا ہوا 25-30 لاکھ روپیہ کرایہ لے رہے تھے وہاں سے، اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے. یہ کیا موڈس اپرینڈائی سیاست کی یہی بن گئی ہے کہ اس طرح کے لوگ جو سرکاری زمینوں پہ، جو آپ کی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز، مارکیز، پیٹرول کم، سینما، انلیگل پلازا، کمرشل مارکیٹس، ایگریکلچر لینڈ، اور اس کو حکومتی جو ریسورسز ہیں استعمال کر کے قبضے میں، اور یہ صرف اپوزیشن کی جماعتیں کریں گی یا آپ کی جماعت بھی کریں گی؟ میں یہ 36 دیکھ رہا تھا، پی ٹی آئی کا تو مجھے ایک بھی نظر نہیں آیا. وہ سارے کے سارے عبدالقوی حاجی ہیں سارے. نہیں، عبدالقوی حاجی کی بات نہیں ہے. کبھی میں نے دیکھا ہے کبھی طاقتور ہوتے ہیں نا. جی بالکل. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 30 سال سے اقتدار میں ہیں، اور ان کا اقتدار میں رہنا جو ہے اس میں ایک سیلف انٹرسٹ تھا جس کو یہ پورا ایک پولیٹیکل کلاس پروٹیکٹ کر رہی تھی. اگر دیکھیے جس کا بھی اس میں جماعت کے اوپر تفریق نہیں کی گئی ہے، جس جماعت سے بھی تعلق ہو، یہ تو سارا کام ریونیو ڈپارٹمنٹ سے کروایا گیا. جو آپ کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے، انہوں نے کام کیا ہے. انہوں نے کوئی وہ نہیں دیکھا کہ اس کا تعلق کیسے ہوا کہ ماضی میں یہی والی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، یہی والا ریونیو سسٹم جو ہے ان لوگوں کی معاونت کرتا. اور 36 جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے کیسز، ٹوٹل ریکوری ان سے کتنی ہوئی ہے، اور ابھی پینڈنگ کتنے کیسز ہیں آپ کے جس پہ آپ ریکوری کی طرف جا رہے ہیں؟ ان سے 24 ارب روپے کی تو ان 36 کیسز سے ریکوری ہوئی ہے، اور ابھی کچھ ریکوری اس سے اوپر آن ٹاپ آف دس باقی ہے، جو کچھ ارب اور ہوگی وہ ان سے ہونی ہے. ٹوٹل ریکوری جیسے میں نے کہا 210 ارب. اور یہ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ پہلے کیوں نہیں ہوا، یہ بڑا ویلڈ سوال ہے.
آپ اسی اینٹی کرپشن کی پچھلے 2 سال سے پہلے کی کارکردگی دیکھ لیں تو ہم نے اس کا ایک موازنہ کیا تھا 10 سال کی ریکوری. وہ 10 سال میں اینٹی کرپشن پنجاب نے محض کوئی 3 ارب روپے کی ریکوریز کی تھی، جبکہ آپ کے صرف 2 سالوں میں 210 ارب کی تو صرف لینڈ کی ریکوری ہے. تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے. اسی طرح سے نیب کا میں نے اور یہ لینڈ کی جب آپ ریکوری کہتے ہیں، اب یہ حکومت پاکستان کی ملکیت ہو چکی ہے، پوزیشن حکومت پاکستان لے چکی ہے، اس پہ لیٹیگیشن کوئی نہیں ہے؟ کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے، پوزیشن لے چکے ہیں. کچھ جگہ پہ جیسے میں نے بتایا پبلک یوٹیلیٹی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ہماری تو وہ خواہش ہے کہ اس کے اوپر جو بھی رفع عامہ کے کام ہے، بلکہ ایک اور بڑا انیشیٹو ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ خیبر پختونخوا میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا جو خواب تھا وہ پورا ہو چکا ہے. اب پنجاب میں انشاءاللہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، یہی ریسورسز ریکور کریں گے اور انشاءاللہ ان کو عوام کے ایسے فلاح و بہبود کے کاموں میں لگائیں گے. اب دیکھیے یہ بہت بڑا خواب ہے. آپ کو یاد ہوگا اوباما امریکہ میں یونیورسل ہیلتھ کوریج کا خواب لے کے آیا اور خواب لے کے چلا گیا. پاکستان جیسے ملک میں محدود وسائل کے ہونے کے باوجود یہ جو چیزیں ہیں نا، ہاؤسنگ بیسک ہے، ہیلتھ بیسک ہے، اس چیز کے اوپر اگر ہم کچھ بہتری کر جائیں تو یہ میں سمجھتا ہوں اصل کنٹریبیوشن ہونی ہے. اور وسائل یہاں پڑے ہوئے ہیں، وسائل کو لوٹا گیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں سے وہ بورو لوٹا کریں. گیا ہے، ماضی میں لوٹا جا رہا ہے، اس پہ بھی آتے لیں گے. یہ فارمولا کیا ہے، کس طرح سے یہ کام کرتا ہے فارمولا کہ جناب یہ لینڈز پہ قبضہ کرو، اور قبضہ مافیا اور پولیٹکس کا نیکسس جو اس میں آپ نے یقیناً، اور آپ جیسا پڑھا لکھا شخص تو وہ اسٹڈی بھی کرتا ہے، پیٹرنز بھی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، یہ نیکسس بنتا کیسے پولیٹکس کے ساتھ، اس کا لنکیج کیا ہے؟ پولیٹکس کا اس کا لنکیج یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کام کرنے کے لیے آپ کو ریونیو سٹاف کو ساتھ ملانا پڑتا ہے. اب ریونیو سٹاف آپ کے ساتھ مل جائے گا، اس کے چیک اور بیلنس کے لیے مختلف ادارے ہیں، اینٹی کرپشن ہے، نیب ہے. لیکن اگر آپ کے پاس پولیٹیکل پیٹرنج آ گئی ہے تو وہ جو ریونیو کا سٹاف ہے وہ بھی آپ کے ساتھ اس کرپشن میں ملوث ہو جاتا ہے. آپ کاغذوں کی جعلسازی کرتے ہیں، چونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے تو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہوتا، اور بیکاز آپ انٹچیبل ہیں تو آپ بدماش بھی ہیں. کوئی بھی قبضہ گروہ والا شریف انسان نہیں ہوتا، تو آپ کے علاقے میں بھی کوئی شریف آدمی آپ کے خلاف بولتا نہیں ہے. ہم نے جب یہ کام شروع کیا تو ہم نے پنجاب میں ایک ایپ لانچ کی تھی سال پہلے. اس سے بھی ہمیں بڑی سہولت ملی، رپورٹ کرپشن کے نام سے. ہم نے فیسلٹی دے دی لوگوں کو کہ اپنے موبائل فون کے اوپر تصویر کھینچیے اور اپلوڈ کیجئے، کیونکہ جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ سرکار کی جگہ تھی، یہ تھی. وہاں سے بھی ہمیں بہت سارے شواہد ملے، اور جب وہ بیک ٹریکنگ کی اداروں نے جا کے تو وہاں سے پتہ چل گیا کہ یہ تو اصل میں 20 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے یہ ڈاکومنٹس کی فالسیفیکیشن ہوئی. اور وہ اچھا یہ بھی نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو کہیں سے اطلاع آ گئی اور آپ بلڈوزر لے کے پہنچ گئی اور آپ نے جگہ ریٹریو کر لی، نہیں، اس کا پہلے ڈیو پروسیس فالو کیا جاتا ہے. ریونیو کے اندر اس کے ریکارڈ کے لیے پہلے وہ کنسولیڈیشن ہوتی ہے، کسی میں کوئی سٹے ہے اس کو ویکیٹ کرایا جاتا ہے. ابھی تو بہت ساری چیزیں باقی ہیں جہاں پہ مختلف عدالتوں میں سٹے ہیں. اور دوسری بات کیا ہوتی ہے، میں خود چونکہ وکیل ہوں، سٹے میں کیا ہوتا ہے، سٹے ہمیشہ حکومتی جو وکیل ہوتا ہے اس کی معاونت ہوتی ہے تو سٹے چلتا ہے. ورنہ ہوتا کہ آپ جاتے ہیں، آپ ون سائڈ سٹے لے کے آ جاتے ہیں، نیکسٹ ڈیٹ پہ میں جاؤں گا، اپنے کاغذات سامنے رکھوں گا، گورنمنٹ کا کلیم کروں گا، کورٹ سنے گی، کورٹ بالکل میرٹ کے اوپر فیصلہ کر دے گی. اب ہوتا کیا ہے کہ سٹے ایک پارٹی لے کے آ جاتی ہے اور اس کے بعد حکومتی وکیل کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے، تو وہ سٹے چلتے رہتے ہیں. یہ تو بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے سسٹم کا. آپ سیلز ٹیکس کی ریکوریز کا دیکھ لیجئے، اس طرح سے سٹے چلتے ہیں، سالہ سال چلتے ہیں. جب لیڈرشپ وہ اس کی ول ہوتی ہے نا، یہ پولیٹیکل ول ہے، جب لیڈرشپ سے وہ ول نیچے کنوے ہوئی ہے تو ایسے ہر چیزوں کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.